السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خلیجی تعاون کونسل GCC سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے بحرین کے فرمانروا کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے خادم حرمین شریفین کی طرف سے سربراہ کانفرنس میں شرکت کا سرکاری دعوت نامہ ملنے پر شاہ سلمان کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بحرین خلیجی سربراہ کانفرنس کے انعقاد کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سعودی عرب نے روہنگیا میں بسنے والے مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے اور ان کے بنیادی حقوق تسلیم کیے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے ایلچی ڈاکٹر عبدالعزیز الواصل نے جنوا میں کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کے مکمل شہریت کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روہنگیا پناہ گزینوں کی رضاکارانہ، محفوظ اور باوقار واپسی کے لیے مناسب حالات فراہم کیے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے روہنگیا میں تشدد ترک کرنے اور مذاکرات کے ذریعے بحران کے حل پر زور دیا۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور روس کے تعلقات ریاض کے موسم کی طرح گرم ہیں۔ عاجل نیوز کے مطابق سعودی وزیر توانائی نے یہ بیان جمعرات کو روس میں سینٹ پیٹرز برگ اکنامک فورم میں شرکت اور روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نیویک سے مذاکرات کے موقع پر کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل منڈی کو تباہی سے بچانے کے لیے اوپیک پلس میں شامل ممالک کے درمیان مسلسل تعاون ناگزیر ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی وزیر توانائی کے ساتھ ملاقات اہم تھی۔ تیل کے قیمتوں اور منڈی میں توازن کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تیل منڈی میں توازن برقرار ہے، البتہ بے یقینی کے بہت سارے پہلو بھی ہیں۔ سعودی وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد القذبی نے واشنگٹن میں امریکی ہم منصب جینا ریمانڈ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امریکہ میں متعین سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بھی موجود تھی۔ اس موقع پر دونوں دوست ملکوں کے اقتصادی و تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اعلیٰ بین الاقوامی مثال پیش کرنے کے لیے مراکش کے ساتھ مشترکہ اقدامات کو نئے رنگ میں پیش کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے رباط میں اپنے مراکش ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے متفق ہیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ مراکش کے ساتھ بڑے اقتصادی مواقع ہیں، انہیں بنیاد بنا کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ مملکت اور مراکش کے تاریخی تعلقات گہرے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ آج جمعرات کو کورونا کے مملکت میں 963 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہوئے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,82,131 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ روز 980 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ ایک مریض ہلاک ہوا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو دونوں برادران ملک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مستحکم کرنے سے متعلق ایک تحریری پیغام بھیجا ہے۔ یہ پیغام قطر میں مملکت کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان نے جمعرات کو امیر کے ساتھ ملاقات کے دوران دیا ہے۔ ملاقات کے دوران شہزادہ منصور نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا تہنیتی پیغام پہنچایا۔ ابوظہبی ایئرپورٹس نے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اپنے ایڈوانس سرفیس موومنٹ گائیڈنس اینڈ کنٹرول سسٹم کا انکشاف کیا ہے۔ یہ نظام مشرق وسطیٰ میں اپنی نوعیت کا پہلا اور سب سے زیادہ ترقی پسند ہے اور ہوابازی کمپنی کے اپنے مسافروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کی فراہمی کے لیے بہتر حفاظت، کارکردگی اور پائیداری کی پیشکش کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی مہم کی تازہ ترین مثال ہے۔ تاہم یہ نئی ٹیکنالوجی نہ صرف مسافروں کے فائدے کے لیے ہے۔ ایئر فیلڈ گائیڈنس اور کنٹرول سسٹم کا استعمال رات کے وقت یا دھند جیسی حالت میں رن وے کو روشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پائلٹ آسانی سے رن وے، ٹیک آف اور ٹچ ڈاؤن کے علاقوں کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈے پر کسی بھی ممکنہ رکاوٹ کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے عجمان شہر میں ہوٹل کے شعبے نے 2022 کے پہلے 5 مہینوں میں حوصلہ افزا اعداد و شمار درج کیے ہیں۔ مئی کے آخر تک ہوٹلوں کی راتوں کی تعداد 3,73,000 تھی، جبکہ امارت میں آنے والے افراد کی تعداد تقریباً 2,37,000 تھی۔ 2022 کے پہلے 5 مہینوں کے دوران ہوٹلوں میں قبضے کی شرح 65% تک پہنچ گئی، جس سے امارات کی کشش کو محفوظ اور دلچسپ سیاحتی مقام کے طور پر اجاگر کیا گیا۔
अमेरिकी सदर जो बाइडन आइंदा माह 12 से 16 जुलाई तक मगरबी एशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो बाइडन एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे जिसमें इंडिया, मुत्तहदा अरब इमारात और इजराइल भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात बताते हुए अमेरिकी इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि 4 ममालिक के इस नए इत्तेहाद का नाम I2U2 होगा। इस ग्रुप में I2 इंडिया और इजराइल के लिए और U2 अमेरिका और मुत्तहदा अरब इमारात के लिए है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और इटली के वज़ीर-ए-आज़म यूक्रेन के दौरे पर हैं। नाटो सरबराहान दारुल हुकूमत कैफ में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जर्मन चांसलर शोल्ज ने ट्रेन में जारी करदा बयान में कहा कि यूरोपीय इक़्तिसादी कमेटी के क़याम में शामिल 3 बड़े ममालिक के सरबराहान का कैफ जाना और जंग के दिनों में यूक्रेन और यूक्रेन अवाम के साथ ताउन का इजहार करना निहायत अहमियत का हामिल इक़दाम है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की क़यादत में रूट टू मक्का प्रोजेक्ट टीम ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक जुमेरात को इस्लामाबाद में सऊदी वफ़द का खैर मक़दम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का इआदा किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात है। इस वफ़द में सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के मंसूर शाहिद एस अल ताइबी भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ मुश्तरका है। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से ट्वीट किए और बड़े दिल का मुजाहरा किया। जुमेरात को इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मुशर्रफ से मुतालिक बात ज़ाती हैसियत में की है। परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से दादा के इंतकाल के वक्त नवाज शरीफ को मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहरा पहली बार नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नवाज शरीफ सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे, जबकि इमरान खान कंटेनर से गिरे तो इनकी इयादत भी की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इतवार 19 जून की रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। जुमेरात को एक वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था कि मैं वीडियो लिंक के जरिए इतवार की रात 10 बजे आप सबसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिससे महंगाई में इजाफा होगा।